کیا خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں؟ اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ بجٹ جس طرح سے پاس کروایا گیا ملاقات کے بغیر ضروری تھا؟ مائنس ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے یہ تو وقت بتائے گا، مگر یہ تو وقت نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی اپنی پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ یہ بجٹ پاس نہیں کرنا، اس کو وہ لنک کرنا چاہتے تھے اپنی ریلیز کے ساتھ۔ مولانا صاحب رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں اور سماجی آدمی ہیں۔ فیصل واڈا ایک سے زائد دفعہ جو ہے مولانا صاحب کے پاس گھر تشریف لائے تھے اور ان سے ملے تھے۔ علی امین سے سوال ہوا کہ مائنس خان علیمہ خانم کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا جا کے ان سے پوچھیں میں اب اس تمام رشتہ داروں کو تو نہیں دیکھ سکتا، میں نے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیں؟ وہ یقیناً کسی دن یہ بھی کہیں گے کہ میں رشتہ داروں کے علاوہ اس رشتے کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو پارٹی کے بانی کا ہے۔ جو کچھ خیبر پختونخوا کے الیکشن میں ہوا تھا یہ ایک مینج موو تھی۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اس وقت جو سب سے زیادہ مایوس ہے پی ٹی آئی کا اپنا ورکر ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے۔ یہاں کیلکولیٹر کا بجٹ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کا جو وزیر ہوتا ہے فائنانس کا منسٹر، وہ بھی کسی کی رضامندی سے آتا ہے۔ کیا کرپشن چل رہی ہے؟ تھوڑا سا وہ ڈیٹیل بتائیں۔ کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ بڑے لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے کے پی کے اندر۔ وہاں پہ بغیر کام کیے ہوئے ان کے چیکس جو ہیں وہ آپ نے کبھی کوئی جو ہے نا کوئی کام نہیں کیا ہوگا، آپ کو چیکس جو ہے نا وہ آپ کے نام پہ وہ آپ چلے جائیے، سردار فیصل کے نام سے چیک جو ہے نا بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ ادھر چلی جائے گی، ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ معاملات لاکھوں میں نہیں ہیں، یہ معاملات کروڑوں میں بھی نہیں ہیں، یہ معاملات اربوں میں ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب کے حوالے سے چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہیں پارٹی سے مائنس کر دیا گیا ہے۔ جی یو آئی کا وہ ایک بڑا نام ہے اور جے یو آئی کے اچھے لیڈرشپ میں وہ شامل ہیں اور کوئی ان کو مائنس نہ کر سکتا ہے، نہ وہ مائنس ہو رہے ہیں، نہ مائنس کیا جائے گا۔ عمران خان رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اتنی جلدی شاید میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے، ابھی وقت لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاش نیوز کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ کمران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، جے یو آئی فے کی مرکزی قیادت میں ان کا نام آتا ہے۔ کمران بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے یا درخواست دی ہے آپ کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ جی جو نوبل پرائز کی بات کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اسے نہیں ملنا چاہیے۔ سر امن کا سفیر کہہ رہے ہیں ہم سارے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو سر آپ ایسے بندے کو کیوں نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی ایوارڈ ملے؟ دو چیزیں ہیں، وہ ایک تحریک ہے اور ایک ریزولوشن ہے، قرارداد۔ تو تحریک جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے عوام کو پوچھے بغیر کیا ہے، اور عوام کو پوچھنا جو ہے پارلیمان سے پوچھنا ہوتا ہے۔ آپ نے دونوں ہاؤسز میں سے کسی ایک ہاؤس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور جو اس کے بعد ایران میں ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ ہوا اور جس طرح سے بمنگ کی گئی، جس طرح سے انسانی حقوق کا جو ہے قتل عام ہوا، جس طرح سے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیری گئیں، اس کے بعد ان کا کوئی حق نہیں رہتا کہ ان کو امن کا نوبل انعام دیا جائے۔ تو یہ عوام کی چونکہ منشا کے خلاف تھا، تو اس لیے وہ تحریک بھی فائل ہوئی، موو ہوئی، اور ریزولوشن بھی موو ہوا۔ اور اگر جو ہے وہ عوام کی یہ منشا ہوگی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ پارلیمان کے ذریعے اس کی ریفلیکشن ہوگی، تو یہ آئے گی اور اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی سے کچھ میرے خیال میں آپ کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے، کچھ ٹویٹر پہ میں آپ کی چیزیں دیکھ رہا تھا، آپ نے یزید سے بھی تشبیہ دی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر یہ باتیں آپ کو تحفظات ہیں تو چھوڑیں اپنے آئینی عہدے اور گورنمنٹ کو گرنے دیں۔ تو وجہ کیا ہوئی ہے اس کے پیچھے؟ فیصل واوڈا والی ملاقات پہ جو پی پی کا رد عمل ہے وہ وجہ یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، یہ تو محاورتاً استعمال کیا ہے وہ جملہ جو ہے نا کہ آپ دونوں طرف جو ہے نا نہیں کھیل سکتے، یعنی آپ یزید کے ساتھ اور حسین کے ساتھ بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ آپ دونوں طرف نہیں رہ سکتے۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے نا کہ آپ حکومت کو سپورٹ کرنے کے عوض جو ہے دستوری عہدے لے کے بیٹھے ہیں، اور بہت سارے دستوری عہدے آپ نے لیے ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ 2 صوبوں میں بنا کے آپ کو دی گئی ہے، تو آپ نے کوئی اللہ کے واسطے تو ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور تو پھر اس کے باوجود بھی آپ بجٹ میں بھی شامل ہیں، اور بجٹ میں شامل ہونے کے بعد جو ہے آپ بجٹ کو برا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو عملی نہ کریں، جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کہنا ہے ٹھیک ہے، آپ اس نظام کا حصہ ہیں،
اس ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہیں، آپ مانیں کہ آپ اس کا حصہ ہیں اور آپ کی مدد سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ فیصل واوڈا سے مولانا صاحب کی میں اکثر اگر میں ان کے حوالے سے کوئی ولاگ بھی کروں تو اکثر میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ مولانا صاحب سے کوئی اگر سلام بھی کرتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ فیصل واوڈا سے ملاقات، کھانا پینا، سر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ فیصل واوڈا سے کیوں ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی، اور کوئی سیاسی کوئی ملاقات تھی یا کچھ اور معاملہ تھا؟ مولانا صاحب رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں اور سماجی آدمی ہیں۔ فیصل واڈا ایک سے زائد دفعہ جو ہے مولانا صاحب کے پاس گھر تشریف لائے تھے اور ان سے ملے تھے۔ اب جب آپ کے پاس کوئی گھر آتا ہے تو آپ نے اس کو ریسیپروکیٹ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات، اور جب وہ کراچی گئے، بلکہ کراچی جانے سے پہلے ان کو کئی دفعہ جو ہے واڈا صاحب نے گھر میں آنے، رہنے اور کھانا کھانے کا کئی دفعہ زور لگایا۔ پھر جب وہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی رابطہ کیا، اور وہ رابطہ کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر سماجی طور پہ یہ معاملہ بنتا تھا کہ ایک شخص آپ کے گھر کئی دفعہ چل کے آیا ہے تو آپ بھی اس کے گھر چلے جائیے۔ تو یہ کوئی میرا خیال ہے اس میں کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ واڈا صاحب میرے اپنے بھی دوست ہیں، ہم نے کبھی سیاست کو ڈسکس نہیں کیا جب میں واڈا کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور ہمارے ویسے حال وال ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کبھی کچھ بھی نہیں۔ بجٹ کے پی کا پاس ہو گیا، خان صاحب سے ملاقات کے بغیر پاس ہوتا ہے۔ علیمہ خانم نے اسپیسیفکلی یہ جملہ کہا کہ جی خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے پھر ان کا اشارہ جس طرف تھا آپ بھی سمجھتے ہیں، تو کیا خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں؟ اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ بجٹ جس طرح سے پاس کروایا گیا ملاقات کے بغیر ضروری تھا؟ مائنس ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے یہ تو وقت بتائے گا، مگر یہ تو وقت نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی اپنی پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، اور خیبر پختونخوا جو ان کا سب سے بڑا گڑھ تھا وہیں پہ ہاتھ کیا ہے۔ پہلے کرپشن کے حوالے سے، اب وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ پاس نہیں کرنا، اس کو وہ لنک کرنا چاہتے تھے اپنی ریلیز کے ساتھ، مگر وہ ریلیز بھی نہیں ہوئے، اور یہاں پہ بجٹ بھی پاس ہو گیا، اور اس کے بعد اگلا ڈرامہ بھی سٹیج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں پٹیشن جو ہے نا لے جا کے، اور کسی کہ جی ملاقات کی اجازت دی جائے، امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ جی چونکہ ملاقات نہیں ہوئی اس لیے جو ہے نا یہ مجبوری بن گئی، تو وہ امپریشن پاکستان کے عوام کو اس طرح سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ جو کچھ بھی ہوا یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ پارٹی کے اندر جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کو ہے۔ علی امین سے سوال ہوا کہ مائنس خان علیمہ خانم کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا جا کے ان سے پوچھیں میں اب اس تمام رشتہ داروں کو تو نہیں دیکھ سکتا، میں نے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یقیناً کسی دن یہ بھی کہیں گے کہ میں رشتہ داروں کے علاوہ اس رشتے کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو پارٹی کے بانی کا ہے، تو وہ ایک دن وہ وقت بھی آ جائے گا، فکر نہ کریے، ہم سب جو ہے نا، بلکہ وہ وقت آ گیا امپلائڈلی، آپ نے دیکھ لیا اس بات کو۔ بجٹ ان کی کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود جو ہے نا بجٹ جو ہے کیری ہو گیا ہے، اور تمام کی تمام پارٹی ان کی دوسری طرف تھی، تو جب پارٹی دوسری طرف تھی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ خیبر پختونخوا کے الیکشن میں ہوا تھا یہ ایک مینج موو تھی، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں جی پی ٹی آئی کے حوالے سے، بلکہ تمام پارٹیوں کے حوالے سے چلتی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی میں پوچھوں گا کیونکہ ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوئی ہے کہ جی کمپرومائز ہیں لوگ ان کے، تو یہ جو جس طرح چیزیں چلی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ آئین کی مجبوری تھی یا واقعی لوگ کمپرومائز ہیں؟ آئین کی مجبوری تو کوئی بھی نہیں تھی، بعض اوقات آپ کو پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑتا ہے، تو اگر کوئی سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے، آج سے پہلے جب وہ 26 نومبر والا معاملہ تھا اس دن جو ہے نا وہ پاؤں پہ کھڑے رہتے، یا اس سے پہلے جو ہے نا ایک دفعہ آئے تھے بڑھ کے مارتے ہوئے، اس دن پاؤں پہ کھڑے رہتے، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا پاکستان کے لوگوں کو، اسپیشلی ان کے اپنے ورکرز کو شاید ایکسیپٹیبل ہوتا، مگر اس وقت جو سب سے زیادہ مایوس ہے پی ٹی آئی کا اپنا ورکر ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے۔ بجٹ جو وفاق کا بھی ہے، کے پی کا بھی ہے، وفاق کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
کوئی بجٹ بھی عوام دوست نہیں ہوتا اور ہمارے جیسے ملکوں میں نہیں ہوتا. یہاں کیلکولیٹر کا بجٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کا جو وزیر ہوتا ہے فائنانس کا منسٹر وہ بھی کسی کی رضامندی سے آتا ہے. یہاں پہ کوئی سیاسی نظریے کے تحت جو ہے نا بجٹ نہیں پیش کیا جا سکتا، بلکہ ایسے لوگ جن کا دل نہیں ہوتا وہ لوگ بجٹ پیش کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کی، میں جنید خان سے کل میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ جب حکم آیا تو ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. میں نے کہا علی امین صاحب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کریں نہ کریں حکم آئے گا تو ہم کر دیں گے. یہ ان کے اسپیسیفکلی ان کے جملے کو میں کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی کے پی کی بات کر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسمبلی تحلیل کی جائے. اگر اسمبلی تحلیل کرنے تک نوبت آتی تو یہ جو ہے نا بجٹ کو کیری نہ کروایا جاتا. وہ اسمبلی کو اس کی وجہ سے تحلیل ہونے دیتے. وہ اگر ایمرجنسی لگنی ہے تو وہ ایمرجنسی لگنے دیتے. وہ اس اسمبلی کا، ان وزارتوں کا، اس حکومت کا اس وقت تک جوس نکالیں گے جب تک نکال سکے. کے پی کے کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ آپ کے حوالے سے بھی چیزیں میں کہیں سن رہا تھا یا دیکھ رہا تھا. کیا کرپشن چل رہی ہے؟ تھوڑا سا وہ ڈیٹیل بتائیں. کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ بڑے لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے کے پی کے اندر. وہاں پہ بغیر کام کیے ہوئے ان کے چیکس جو ہیں وہ آپ نے کبھی کوئی جو ہے نا کوئی کام نہیں کیا ہوگا، آپ کو چیکس جو ہے نا وہ آپ کے نام پہ، وہ آپ چلے جائیے سردار فیصل کے نام سے چیک جو ہے نا بننا شروع ہو جائیں گے. اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ ادھر چلی جائے گی، ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گی، اور اس کے اوپر نیب نے کیس بھی بنائے. تو یہ معاملات لاکھوں میں نہیں ہیں، یہ معاملات کروڑوں میں بھی نہیں ہیں، یہ معاملات اربوں میں ہیں. لاسٹ کویشچن ہے. اسد کیسر صاحب نے یہ کہا، میں ان کا کہیں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب سے لوگ ملاقات کر کے باہر نکلتے ہیں، آ کے ہمیں پیغام پہنچا دیا جاتا ہے. یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ پیغام ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن پیغام ہمیں، کیونکہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ٹوٹ رہی ہے یا کلیشز اس میں سٹارٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو رہی ہے، اسی طرف جا رہی ہے وہ؟ دیکھیے جو پارٹیاں سیاسی ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے نا ٹیئرز ہوتی ہیں. اس کے اندر جو ہے نا وہ پہلی ٹیئر ہوتی ہے قیادت کی، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، چوتھی ہوتی ہے، کئی جو ہے نا وہ تہیں ہوتی ہیں اس کی. اور جب کبھی ان پہ اس طرح کے حالات آ جائیں تو وہ ہر ٹیئر جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے. یہاں جو ہے نا ہر معاملہ جو ہے ہر اس کے ایک شخص کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اس سے بات نہیں ہوئی، اس لیے چونکہ بات نہیں ہوئی اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس طرح سے سیاست نہیں چلتی، اس طرح سے سیاسی پارٹیاں نہیں چلتی. ہر آدمی کو، ہر شخص کو، ہر پولیٹیکل ورکر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. حافظ حمداللہ صاحب کے حوالے سے لاسٹ کویشچن کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ حافظ حمداللہ صاحب کے حوالے سے چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہیں پارٹی سے مائنس کر دیا گیا ہے، سینیٹر بھی رہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی قیادت میں ان کا نام آتا تھا، لیکن اس طرح سے انہیں ایکٹیو نہیں کیا جا رہا. کسی جگہ پہ وہ جاتے ہیں انہیں تقریر نہیں کرنے دی جاتی. میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ کیا چیزیں اس طرح سے چل پڑی ہیں، حافظ صاحب کے اگینسٹ چیزیں چل رہی ہیں پارٹی کے اندر؟ جی یو آئی کا وہ ایک بڑا نام ہے اور جے یو آئی کے اچھے لیڈرشپ میں وہ شامل ہیں، اور کوئی ان کو مائنس نہ کر سکتا ہے، نہ وہ مائنس ہو رہے ہیں، نہ مائنس کیا جائے گا. تقریر نہ کرنے کی بات یہ ہے تو تقریر تو آپ جس چیز کو ریفر کر رہے ہیں ادھر تو میں نے بھی بات نہیں کی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں نے بھی بات نہیں کی، انہوں نے بھی بات نہیں کی، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ٹائم مولانا صاحب کو دینا تھا. اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ ان کو جو ہے نا جان بوجھ کے ٹائم نہ دیا جائے. میں ان سے کئی گھنٹے پہلے سے اس جلسے میں موجود تھا اور میری باری نہیں آئی تو نہیں آئی. اٹس اوکے. پارٹی کا نظم ہوتا ہے. پارٹی کا نظم جو ہے جو صوبائی نظم ہے اس نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس نے بات کرنی ہے اور کس نے بات نہیں کرنی، اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم سب اس کو اوبے کرتے ہیں. عمران خان رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک اتنی جلدی شاید میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے. ابھی وقت لگیں گے. پارٹی کے جو موجودہ معاملات پی ٹی آئی کے آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا علیمہ خانم صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی آگے رہیں گی باقی؟ کیونکہ وہ جس طرح سے چیزیں وہ کہہ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے. تو کیا وہ آپ کو پارٹی میں آگے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ویسے، یا انہیں آنا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا؟
یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے اور ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کس نے لیڈ کرنا ہے اور کون ان کے لیے مناسب ہے. مگر جس طرح سے اس پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے ایک مشکل آنے کے بعد، تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ پالیٹکس میں ان کی پولیٹیکل ٹریننگ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. معاش نیوز کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.